یہ سب تمہارے باتاں تمہیں کیا کیا نکو کرو گے بول رہی نہیں کیا با وہ باتاں میں بولا تو تم نہ برا دکھو بولتے نہیں کیا با نکٹے کے سامنے ناک کھجا دو مجھے دیکھ کھجا کر یہ کیا کہ چلو ٹھی میں کھجا لیا ان کیا بول رہا ہے ہم نہ دیکھو بولا تجھے دیکھو میں کہیں بولوں گا کہ تیرے باپ کا نام لے کو بولا پھر تو تیرے کو کہیں بولے رہا میں جنرل ہمارے بچوں کو بول رہا ہوں نوجوان بچوں کو دیکھ بھائی سے بیماریاں آ رہی ہیں بول رہا ہوں بتاش نہیں پھر تمہیں تمہارے کو لے کو اپنے تو میں کیا کروں کھڑو اور یہ بھی یاد رکھو الحمدللہ الحمدللہ حق بولنا میں ایک بات بتانا حق بولنا ڈرنا نہیں حق بولنے کو ڈرنا نہیں ہے نا یہ سب بھی ان کے جو باتیں ایسے ڈینجر باتیں ہیں وہ باتیں انہوں پبلک میں نہیں لاتے وہ باتیں کہاں باہر پڑتی کی بول کو فاتحہ دروداں سلامہ 11ویں چھٹیاں کے آل ڈاری سو جاوی نکو کر وہ نکو کر نہیں کرا نکو کر بھئی مگر حقیقت پہ تمہاری بیماری کیا وہ بتا وہ چھپانے کے واسطے آل ڈے رہا سو حقیقت میں ان کے کیا خطرناک بیماری ان کی نبی کے دشمن ہو تم ہے نا نبی کے دشمن ہو کیوں تم نے نبی کو برابر بنانے میں کوشش کیا تم نے حیات النبی ماننے کو گوارا نہ کیا ہے نا یا نبی یا رسول اللہ کہنے کو تم نے شرک کہہ دیا تمہیں اصل دشمنی رسول سے ہے یہ فاتحہ درود و سلام یہ خالی آل ڈاری سو وہ باتیں چھپیں گے گا تو حقیقت میں وہ سے سو نہیں کیا رسول دشمنی نہیں کیا ان کا مشن میں یہ فاتحہ پڑھا تو پڑھنے تو نہ کو پڑھ وہ تیرے مقدر بھائی کیا سب جنے فاتحہ دلاتے ہیں کیا میں کئی بار بولوں نہیں کیا با کھایا سو خلندر نہیں سو دلندر فاتحہ کا کھانا سب کو ملتا کیا جی حدیث ہی نہیں کیا با کیا چیز کو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھ کو کھائے تو وہ کون نہیں کھاتا وہ حدیث میں کیا آ رہا ہے شیطان جو چیز پر پانی پر کھانے پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کو کھانا پینا ہمیں کیا کرنا با کیا تو کھائے تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کو کھانا بسم اللہ الرحمن کو پانی پینا تب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کو اللہ کا کلام پڑھ کو ہمیں فاتحہ اگر کر لیا تو کیا ہوتا بسم اللہ پڑھ کھائے تو شیطان نہیں کھاتا نہیں کیا با تو یہ بھی بتاج با ہمیں قرآن میں الحم کا سورہ 3 بار قل هو اللہ درود شریف پڑھے سو وہ کون نہیں کھاتا با بولو با شیطان نہیں کھاتا نہیں اب ہمیں نام لے کو تو نہیں بول رہے کون تو ہیرے ہیں میں آپ کو ہم ناچ بولے گا تو شیطان کیا با میں حدیث بول رہا ہوں کون بسم اللہ پڑھے تو شیطان نہیں کھاتا کہیا تمہارا نام ہی لیا نہیں کام بھی نہیں لیا میں نام تمہارا خالی یہ ہمارے بچوں کو بسم اللہ بول کو کھاؤ بسم اللہ بول کو پیو تاکہ تمہارے پیٹ کو لگتا ہے تمہارے آنکھ کو لگتا ہے تمہیں کیا تو بسم اللہ بول کو نہیں کھائے تو وہ کون کھاتا کس چیز کو بسم اللہ نہیں پڑھتی وہ کون کھاتا شیطان کئی بار بولوں با ہر آدم کے ساتھ ایک بچہ پیدا ہوا نہیں کیا شیطان کا دو شیطانہ میٹنگ کر لیے کہتے ہیں کئی پورے تو موٹا ہو رہا تو ایک بہت دبلا گیا دو شیطانہ کی میٹنگ میں ڈسکس ہوا کہتے ہیں اے بولے کیا کروں اللہ مجھے اسے بندے کے ساتھ بھیجا ہے اٹھے تو بسم اللہ بیٹھے تو بسم اللہ کھایا تو بسم اللہ پہنا تو بسم اللہ مجھے کیا بھی مل راشنے میں دبلا ہوا گیا تو کئی کو موٹا تو اللہ عیسے کے ساتھ لگایا ہے اسے بسم اللہ یادش نہیں گیا انہیں کیا کہا تھا کہ ادھر ٹرانسفر انہیں کیا پیتا کہ ادھر ٹرانسفر تو اتنا موٹا ہوں گا تھا دیکھا کیا با کھا کو موٹا ہوا نہیں کیا با سمجھ میں آ رہا ہے کیا با سنی دبلا ہو رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے کیا با اب انہیں آیا سمجھ میں پتہ سمجھے تو بڑی بات ہے اس وجہ سے میرے دوستوں میرے بزرگوں ہے نہیں ہمیں فاتحہ دلا کو کھانا کیا نہیں بھائی فاتحہ بسم اللہ آیت الکرسی پڑھ کو دم کر وہ کھانا نظر نہیں ہوتی ان کو ہے نا یہ بزرگوں کا طریقہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتاں تو بے حساب ہے میرے دوست بے حساب کرامتاں ہمیشہ آپ سنتے آ رہے ہیں مگر آج اتنا سن لو کہ میرے غوث پاک کو اگر راضی کرنا ہے تو ہمیں شریعت کی پابندی ضرور کرنا ہے نمازوں کی پابندی ضرور کرنا ہے کیا نہیں بھائی
غوث پاک کو نماز پیاری تھی، عبادت، ریاضت، روزہ، سب چیزیں، تجارت سب بھی پیارے تھے. اور غوث پاک کو الحمدللہ ایک اور چیز بھی پیاری. کتنے بڑے عالم غوث پاک معلوم کیا با، اللہ اللہ، کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے مفتیوں کے مفتی. ایک آدمی قسم کھایا تھا، کہتے کیا میرا فلاں کام ہوا تو ایسی عبادت میں کروں گا کہ دنیا میں سوائے میرے کون بھی وہ کرنا نہیں، اگر وہ نہیں کرا تو میری بیوی کو 3 طلاق کرا. کیسی قسم کھایا تھا، قسم کیسی کہ ایسی عبادت میں میرا کام ہوا تو میری منت کیا اگر تو ایسی عبادت میں کرنا سوائے میرے اس کو دھرتی پہ کوئی بھی نہیں کرنا، اگر وہ نہیں کر سکا تو بیوی پر 3 طلاق. اللہ کی مرضی غوث کے صدقے میں اس کا کام پورا ہوا، منت پوری ہوئی. اب جاگو مولوی صاحب کو پوچھا، حضرت میری منت پوری ہوئی، ذرا عبادت بتا کون سی رہے گی، میرے سوا دوسرا نہیں کرنا. نماز کون تو کون پڑھتے ہی رہیں گا، روزہ کون تو نفل رکھا چھوں گا، ہے نا، کیا تو کیا ہوتا رہے گا، آخر کیا کرو. بولے بھی ہمارے بس کی بات نہیں، غوث پاک کے پاس چلے جا. تو غوث کی بارگاہ میں بھیجا گیا تو میرے غوث پاک نے نسخہ بتا دیا، ہم یہاں ایک کام کر لے. کیا ہے؟ تو فوری کعبے کو چلے جاؤ. کہاں جا؟ کعبۃ اللہ کو چلے جاؤ، مکہ چلے جاؤ، اور رات میں کعبے کے پاس جا کر طواف کرنے والوں کو روک لے کہ بھی میری منت پوری کرنا ہے نا. سب کو روک کر ایک واحد آدمی پورا کعبے کا طواف کر لے، تیری منت پوری ہو جائے گی، تیری بیوی حلال ہو جائے گی. معلوم ہے کیا بات؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کہیں کو میں بول رہا ہوں، اب نکتہ بتانا ہے تم نے، ہے نا. وہ شخص گیا اپنی منت پوری کرنے کے لیے کعبے کا طواف کر رہا ہے. تو کیا مطلب؟ پوری کائنات دھرتی پر سوائے اس آدمی کے دوسرا کوئی بھی طواف نہیں کر رہا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ غوث پاک کیا بتانا چاہتے ہیں کہ طواف سوائے کعبے کے کسی کو کرنا ناجائز ہے. مزار کا طواف ناجائز، جھنڈے کا طواف ناجائز. معلوم ہو رہا کیا بات؟ پھر طواف کہاں جائز؟ صرف کعبے کا طواف جائز. معلوم ہو رہا؟ پھر مزار کا طواف نہیں کرنا، پھیرے نہیں کٹنا، ہے نا. نیت سے کیا کرنا؟ ادب سے فاتحہ پڑھو، کیا کیا تمہارے مراد مقصد ہے صدقے میں دعا مانگو، مگر کعبے کا طواف جائز ہے اور مزار کا طواف ناجائز. جھنڈے کے اطراف بھی نہیں پھرنا. جھنڈا لگانا نہیں لگائے کریں گے، لگاؤ با، گلی کے بارڈر پر لگاؤ، آنے والے کو معلوم ہونے کہ پارٹی غوث کی ہے نا. ہر ایک پارٹی کا ایک فلاگ ہے، تو غوث پاک کا فلاگ ہے، ہرا جھنڈا ہے نہیں. تو غوث پاک کے نشان. ہم نہ کون سی پارٹی سے مطلب نہیں، ہم نہ کیا بھی پالیٹکس سے ہم نہ مطلب نہیں، کون سے بھی باندھے کیا بھی کریں گے، ہم نہ پالیٹکس نہیں ہونا بلکہ ہم نہ اسپریچول ہونا چاہیے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم نے جب بھی جشن منایا ہے تو ہرا جھنڈا ہمیں لگائے ہیں، تمہیں لگانا ہے تو لگاؤ، منت لگاؤ، لگانے والے کو روکو نہ کو. لہٰذا میرے دوست میرے بزرگوں، طواف کرنا صرف کعبے کا طواف کرنا چاہیے، جھنڈے کا بھی نہیں کرنا ہے، مزار کا بھی طواف نہیں کرنا چاہیے. یہ بتانا چاہیے تھا. تو لہٰذا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے میرے دوست میرے بزرگوں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی بھی ہیں. ایک تو نسخہ بھی بتا دیا اور جا کے وہ بھی طواف بھی کر لیا، کعبے کا طواف کر لیا. اور کعبہ ولی، مظہر اللہ، کعبہ بیت اللہ، کعبہ اللہ اللہ. اندازہ لگا میرے دوست، ایک مثال ایک سنو. ایک مسئلہ روایتوں میں کیا ملتا ہے، پیارے آقا کے جسم مبارک سے مزار انور میں جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ مٹی کا مرتبہ کتنا ہے؟ کعبے سے بھی بڑھ کر، عرش سے بھی بڑھ کر. جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور میں میرے آقا جو آرام کر رہے ہیں، جو مٹی کا حصہ لگا ہوا ہے وہ مٹی کعبے سے بھی افضل اور کس سے افضل ہے؟ عرش سے بھی افضل ہے. تو بھلا بتا دوستو بزرگوں، یہ مٹی ہے، الحمدللہ مٹی بے جان ہے، بے زبان ہے، مگر اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوا؟ کعبے سے بھی بڑھ کر ہو رہا ہے، عرش سے بھی بڑھ کر ہو رہا ہے. تو کیوں ہو رہا ہے؟ صرف محبوب کی نسبت سے ہو رہا ہے. جب مٹی نبی کے قریب جاتی ہے تو کعبے سے بھی افضل ہو رہی ہے. اگر کوئی عاشق رسول اللہ والا جس کے تصور میں جمال مصطفیٰ ہوگا، جس کے دل میں عشق رسول ہوگا، انہیں کتنا بڑا ہوں گا. کعبہ بڑا کیا نہیں بھائی، کعبے کا طواف کرنا نہیں، پر وہ کعبہ بھی اللہ والے کے واسطے آتا ہے، عاشق رسول کے لیے آتا ہے. کعبہ عاشق رسول کے لیے آتا ہے. عاشق رسول بن گیا، کعبہ آ گیا.
ایسا حضرت کہاں تو آپ کو ہے کیا پروف ہے با ہے نا؟ سبا سناب الشریف مشہور کتاب ہے نہیں کیا باپ؟ سید عبد الوحید بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، برکاتی سلسلے کے بزرگ ہیں الحمدللہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق، کتاب صحیح ہے وہ۔ تو لہٰذا دوستو بزرگوں، سبا سناب الشریف میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک بزرگ ہیں ہندوستان کے، حضرت مخدوم جہانیت جہاں کش رحمۃ اللہ علیہ، مشہور بزرگ ہے نہیں کیا با؟ کعبے کو گئے، مکے کو گئے، رات میں اٹھ کو طواف کرنا کہتا کہ کعبہ غائب، کعبہ نہیں دکھ رہا ہے، کعبہ کہاں گیا؟ آواز آ رہی ہے اے مخدوم، کعبہ ہندوستان کو گیا ہوا ہے، کعبہ دلی کو گیا ہوا ہے، کعبہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے طواف کو گیا ہوا ہے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ خواجہ خواجگاں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز، جو گلبرگہ شریف کرناٹک میں میرے سرکار ہے، ان کے پیرو مسل ہے کیا نہیں؟ بھی کعبہ آیا کہ نہیں؟ انہوں سوچے میں انڈیا سے مکے کو گیا کعبے کے لیے تو کعبہ ریٹرن انڈیا کو آیا، تو کعبہ آ رہا کیا نہیں با؟ آ سکتا کیا نہیں؟